الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. کائنات کا نظام اللہ نے ایک عجیب طریقے اور عجیب طرز سے بنایا ہے. اپنے بندوں سے محبت کا اظہار، اپنے بندوں سے تعلق کا اظہار اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ فرماتے ہیں، ہر بندے سے فرماتے ہیں. بس ہمیں اس تعلق کو دیکھنا آنا چاہیے. یہ جو مجالس ہم کرتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کو اخذ کرنے کا ایک بہانہ ہے. آپ حضرات جو اتنا دور سے آتے ہیں، اپنا وقت نکال کے آتے ہیں، اس سارے کے پیچھے اپنی نیت کی تصحیح رکھیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آتے ہیں. حضرت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجالس فرماتے، وہ خاص طور پہ ذکر فرماتے کہ یہ مجالس کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یاد رہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام اس طرح لو، اللہ نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ یاد آئے. تو اللہ نے ہمیں نماز فرض کی تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حلقات ذکر لگاتے تھے، ذکر کے حلقے لگتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں چیخنا شروع کر دیا. حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیس بفصل، آپ اونچی آواز والے، سخت آواز سے پکارنے والے آپ علیہ السلام ایسے نہیں تھے. لیکن بعض مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترغیب کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے آواز کو اونچا کروایا. کئی صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کسی سفر میں کسی غلطی میں مبتلا تھے. آپ نے دور سے آواز لگائی، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. اپنی اڑیاں دھو. یہ دور سے آپ نے آواز لگائی. ایسا نہیں کہ آپ قریب آئے اور آپ نے ہاتھ پکڑا، پیار سے سمجھایا. وہاں اپنی اونچی آواز میں پکار لگائی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں اونچی آواز لگا رہے، لوگوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. سب لوگ بھاگے کہ اللہ کے نبی کی میراث. اللہ کے نبی کا نام لیتے ہی لوگ ویسے گرویدہ ہو جاتے تھے ایسے. اور پھر نام لینے والا بھی ایسا ہو کہ جو صاحب الوسادہ بھی ہو، اس کی عجیب و غریب خدمات ہوں. تو حضرت بلال نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد اذان دینا بند کر دیا. اور صحابہ کہتے تھے کہ آپ اذان دے، تو کہتے تھے جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب میں یہ کہتا تھا تو میں دیکھتا تھا پیغمبر علیہ السلام بھی یہاں موجود ہیں. اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد سے میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر اذان دوں. چنانچہ شام کے جہاد پہ چلے گی. یہ واقعہ چند روایات سے ثابت ہے، جو کہ بعض حضرات نے اس کو موضوع بھی کہا ہے، لیکن ضعف ہے اس واقعے میں. لیکن واقعہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح حدیث کے بیان کے اندر ایک سختی ہوتی ہے. تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ شام گئے. تو شام کے سفر میں تھے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. تو فرمایا کہ بلال کیا بے وفائی ہے، ہمارے پاس آتے ہی نہیں.
آیا کرو ہمارے پاس۔ تو سیدنا بلال تو اللہ کے نبی کے عاشق تھے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو دیکھا کہ بلال کے قدموں کی آواز میرے قدموں سے آگے ہے، مسلم شریف۔ تو آپ نے فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں کرتا، غلام جب آقا کے اونٹ کی مہار پکڑ کے چلے گا تو ظاہری بات ہے وہ آقا سے آگے ہی ہوگا، پیچھے تو نہیں ہوگا۔ پھر حدیث میں اس کی تائید آئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کے سامنے اپنی اونٹنی پر سوار جنت کے دروازے پر اتریں گے۔ یعنی جنتی جب جنت میں آئیں گے تو ایسے اتریں گے جیسے ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جنت کے دروازے کے سامنے آئے گی اور نیچے اترے گی تو اس کی جو مہار ہوگی، لگام ہوگی، اس کی رسی نیچے گرے گی۔ تو اب کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ اندر جائیں۔ فرشتے ہوں تو جبریل اٹھائے، جبریل کو اجازت نہیں، وہ بھی ڈرا ہوا۔ اگر نسبت کو دیکھا جائے تو ابو بکر اٹھائے، رشتہ داری کو دیکھا جائے تو علی اٹھائے، حکومت کو دیکھا جائے تو عمر اٹھائے، تو اب کون اٹھائے؟ تو حکم ہوگا کہ بلال اس رسی کو پکڑے، بلال اس رسی کو پکڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک حبشی غلام جس کے دادا کا نام بھی نہیں پتا اور ان کے نسب محفوظ ہیں، لیکن اللہ نے ایسا مقام دیا کہ حضرت بلال میدان قیامت میں ان کو کروڑوں اربوں مسلمانوں کے سامنے، جلیل القدر صحابہ کے سامنے، بڑے بڑے انبیاء کے سامنے یہ شرف حاصل ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام کی مہار کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے جنت میں داخل ہوں۔ تو یہ حدیث آپس میں تائید اس کی کر رہی ہے۔ تو حضرت بلال نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو شام سے بھاگے، مدینہ کا سفر کیا اور اتنا تیز گھوڑا بھگایا کہ 21 دن کا سفر تھا جو صرف 7 دن میں کر دیا۔ کہ آقا نے بلایا ہے، میں پیچھے کیوں ہو جاؤں؟ چنانچہ جب مدینے میں داخل ہوئے تو زور زور سے آواز، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، اللہ کے نبی میں آ گیا۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو فضا کو سوزگار دیکھا، فضا میں مداسی دیکھی تو یاد آیا، او ہو پیارے آقا تو دنیا سے تشریف لے جا چکے، پردہ فرما چکے۔ اس بندے کو اس وقت بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی، ایک زمانے تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی رحلت فرما چکے۔ چنانچہ حضرت بلال جب مدینے میں داخل ہوئے تو سب لوگ دیکھ کے حیران پریشان۔ تو حضرت حسن اور حسین آگے بڑھے، چھوٹے چھوٹے تھے، 10-11 سال کے تھے۔ تو کہ بلال آپ اذان دیجیے۔ تو کہا کہ میرے بچوں، آج تم بلال سے کچھ بھی مانگ لو، بلال وہ سب دے گا۔ چنانچہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک عورت کا گھر تھا، اس کا چھت تھوڑا سا اونچا تھا، تو جہاں مسلم نساء ہے اس جگہ پر وہ جنازہ گاہ تھی، اور اس کے ساتھ مصلی جبریل اور اس کے پیچھے بعض حضرات کے نزدیک جو شیخ دودہ کی تحقیق ہے۔ تو ابھی میں وہاں پہ تھا مسجد نبوی میں، قدیم مسجد میں بیٹھا تھا، تو ایک آدمی کہنے لگا جی میں یہاں پر 91 سے ہوں، حضرت بلال یہاں پر ایک مقام تھا اور یہاں اذان دیے تھے۔ تو میں نے کہا بابا جی کہاں کے اذان دیتے، تھوڑا بتاؤ تو صحیح۔ اور جی میں نے تو ایسے ہی کسی سے سنا ہے۔ میں نے کہا ایسے کسی سے کیسے سن لیا آپ نے؟ تو ایسے ہی لوگوں میں جو آج مسجد نبوی میں چبوترا بنا ہوا ہے ریاض الجنہ کے اندر، تو وہاں مؤذن کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت بلال اذان دیتے تھے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ تو ایک انصاری خاتون کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ تو حضرت بلال
اوپر چڑھے ہیں اور جیسے کہا اللہ اکبر، اور مدینہ کی فضا میں چیخیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ گئی۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ نے کہا کہ بلال اذان جلدی دے دیتے، ترمذی کی روایت، بخاری کی بھی روایت، بلال جلدی اذان دے دیتے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا بلال کو اذان کا منع نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ جو روایت ہے یہ دوسری جگہ پر ضعفاء الکبیر میں ہے کہ بلال جب اذان دیتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن کمزور روایت۔ تو یا رسول اللہ بلال اذان دیتے ہیں تو جلدی دے دیتے ہیں، آپ نے فرمایا تو بلال جب اذان دے نا تو نماز نہ پڑھا کرو، جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو سمجھ لو کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم جو اذان دیتے تھے وہ 3-4 لوگوں سے پوچھ کے دیتے تھے، اور بلال حبشی کو جگانے کے لیے پہلے ایسے لوگوں جلدی اٹھو پھر فجر پڑھنے۔ حضرت بلال تو ایسے مزاج کے تھے نا، اللہ کے نبی مرغی کھا رہے تھے، ترمذی میں ہے، مرغی کھا رہے تھے، تو حضرت بلال، آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا، حضرت بلال ہے کہ یا رسول اللہ فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا محلن رک جا ابھی نہیں داخل، یا رسول اللہ دوبارہ تھوڑی دیر بعد یا رسول اللہ فجر کا وقت داخل ہو گیا، روشنی آ رہی ہے، آپ نے فرمایا رک جاؤ ابھی نہیں۔ تو تیسری مرتبہ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ کی قسم فجر کا وقت داخل ہو، آپ نے ہاتھ روک دیا، آپ نے فرمایا فجر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، لیکن جب بلال نے قسم کھائی تو اللہ نے آج فجر وقت سے پہلے داخل کر دی۔ اللہ اکبر، کیا بلال! ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہہ دی بلال تم کالے ہو، پھر اس کے بعد لیٹ گئے، وہ کہنے لگے بلال میرے اوپر چلو کہ میں نے تمہیں کالا کہہ دیا، پھر فرماتے تھے آج کے بعد میں تمہیں بلال نہیں کہوں گا، آج کے بعد میں تمہیں کہوں گا یا سیدی بلال، اے میرے آقا بلال۔ کیا اسلام نے عزت دی! سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ وہ انصاری عورت کے مکان پہ چڑھے، جیسے کہا اللہ اکبر، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں بغیر دوپٹے بغیر چپل پہنے گھروں سے باہر نکل آئیں، اور ایسی چیخم پکار مچی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا، حضرت بلال بے ہوش ہو کے گرے، حضرت عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے اور پھر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اذان پوری کی۔ پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا، تو اتنا سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسا تعلق رکھتے ہیں، ایسی محبت فرماتے ہیں، انسان کو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کے قریب ہونے کی فکر تو کرے، اللہ سے جوڑ بنانے کی فکر کرے۔ تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تو لوگوں کی آنکھیں چھلک پڑتی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کی میراث مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے، تو آؤ سارے اس میراث کو حاصل کریں۔ تو سارے بھاگے، ایک تو رسول اللہ کا نام، دوسرا میراث کا نام۔ جب مسجد نبوی پہنچے تو یہاں کچھ بھی نہیں۔ پہلے ایسے ہوتا تھا، چلیں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، یہ بھی بخاری میں ہے۔ خیبر سے غنیمت کا سامان آیا، غنیمت کا سامان آیا تو حضرت عباس آئے سب سے پہلے، تو مسجد نبوی میں وہ غنیمت کا سامان رکھا، مسجد نبوی میں اصل میں نہیں رکھا، وہ اصل میں فنائے مسجد میں رکھا ہوتا تھا۔ حضرت بلال کا، حضرت عباس کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی میں، آج باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو وہاں حضرت عباس کا گھر تھا۔ یہ توسیع تو حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی، تو اس سے پہلے وہاں سامنے حضرت عباس کا گھر تھا، اور گھر کی پشت اس طرف تھی اور سیدھ جو دروازہ تھا وہ دوسری طرف تھا۔
اللہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ سامان لینا چاہتا ہوں۔ اب اللہ علیہ وہ کیا سامان تھا تفصیل نہیں معلوم، گندم تھی، جو تھی، کپڑے تھے، سونا تھا، چاندی تھی، زیورات تھے، کھجور تھی، خیبر سے عام طور پہ کھجور آتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی اٹھا لو، کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ میرے ساتھ لگا دیں۔ آپ نے فرمایا نو، بندہ نہیں رہوں گا، جو اٹھانا ہے خود اٹھاؤ۔ تو حضرت عباس نے کہا بھائی تم لوگ آ جاؤ میرے ساتھ، جب اللہ کی نبی تمہیں منع کر رہے تو ہم کیوں تمہارے ساتھ آئیں؟ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت عباس نے بورا بھرا تو وہ بورا زیادہ بھر گیا۔ یا رسول اللہ کسی سے کہ میرے ساتھ اٹھوائیں، تو میں تو نہیں کہوں گا، خود ہی اٹھاؤ۔ اب جب دوسروں سے بھی نا امید ہو تو ویسے ہو چکے تھے، اب اٹھایا تو اٹھا نہیں، اس بورے میں سے کچھ سامان نکالا، پھر اٹھانے کی کوشش کی، پھر نہیں اٹھایا گیا۔ یا رسول اللہ کسی کو کہیں اٹھوائے، میں نہیں کہوں گا۔ تو پھر بورا نیچے رکھا، دوبارہ اس میں سے کچھ نکالا، تو اب وہ اٹھانے کے قابل ہو گیا، اس کو اٹھایا اور سر پہ رکھا اور ساتھ ساتھ بتایا یا رسول اللہ میں نے فلاں موقع پہ پیسے دیے تھے، میں نے فلاں موقع پہ پیسے دیے تھے، تو مجھے اور ملنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اور ڈال دو۔ جب وہ بھر گیا تو وہ اٹھایا نہیں جا رہا، تو آپ نے فرمایا تو کم کرو، تو وہ اٹھا کے لے کے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب وہ مڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سر مبارک نیچے کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال یہ تو ایسی ایک واقعہ ہے، مکمل واقعہ آپ کہیں گے اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، واقعہ حدیث میں یہی تکلیف ہوا۔ تو ایسے مسجد نبی میں سامان آتا تھا اور وہ بکھیر دیا جاتا، فیصلے سارے مسجد نبی میں ہوتے تھے، معاملات اور تعلقات کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی تھی ساری مسجد نبی میں ہوتی تھی، یعنی مسلمانوں کا مرکز وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، مسلمان اسی میں جمع ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث بٹ رہی ہے جناب، سب پہنچے، تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی رسول درس دے رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے یا قرآن کا درس دے رہے تھے، تو بڑے پریشان ہو گئے، یہ کہ آپ تو کہہ رہے تھے میراث بٹ رہی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے نبی کی میراث، اللہ کے نبی کی میراث دین ہے، یہاں دین بٹ رہا ہے۔ انما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ تو دیکھو جی، دین کی مجالس میں آ جانا، محض آ جانا۔ اور بخاری شریف میں حدیث نمبر غالباً 10 یا 11 یا 12 ہے، مجھے یاد نہیں، ابتدائی جلد نمبر 1 میں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو دین کی باتیں بتاتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 3 آدمی آئے، اور 3 آدمیوں میں سے 2 آدمی مجلس کی طرف متوجہ ہوئے، جیسے درمیان میں جگہ ہے، تو ایک آ گیا اور درمیان میں بیٹھ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا، اور ایک جو ہے وہ ڈائریکٹ نکل گیا، مجلس میں نہیں بیٹھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں 3 بندوں کا قصہ؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آیا، اور اس کو جہاں جگہ ملی وہ بیٹھ گیا، فرآ فرجۃ، اس نے جگہ دیکھی اور پھر فجلس فیہا، اسی جگہ پہ بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا اجر دے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا آدمی جو تھا فاستحیا من اللہ، اس نے دیکھا کہ میرا تو ایک ساتھی نشست مجلس میں بیٹھ گیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور اس میں کیا چیز مل رہی ہے، ظاہری بات ہے اللہ کے احکامات پتہ چل رہے ہیں۔ تو دیکھو اس نے حیا کی اس بات پہ، اس نے مجلس میں نہیں بیٹھنا تھا، اس کو کوئی اور کام تھا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بات فرما رہے ہیں اور میں اس مجلس کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ مناسب نہیں۔ اس نے حیا کی، تو ہمیں فاستحی اللہ منہ،
تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا کی، یعنی اس کو مجلس کا پورا پورا اجر بھی دیا اور اس کو اس کا صلہ بھی دیا۔ پھر تو تیسرا بندہ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَعْرَضَ، اس نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بندے سے اعراض کیا۔ دین کی کسی مجلس کے اندر اپنے آپ کو جانے کا پابند کر لینا چاہیے کہ یہ پابندی مجھے کرنی ہے، یہ پابندی، کیونکہ دینے والا، بیان کرنے والا کوئی دینے والا نہیں ہوتا، جو بیان کر رہا ہے وہ اگر کامل ہے تو بہت اچھا فبیہا، ورنہ دینے والا وہ نہیں ہوتا، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ البتہ دیکھا جائے کہ اہل حق کی مجلس ہونی چاہیے، اور جہاں موقع ہو وہاں شریک ہو، اور اپنے آپ کو پابند انسان بنائے کہ دین کی بات سن لینے سے، دین کی بات کر لینے سے اثر رکھتی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے لا الہ الا اللہ بعد میں کہا، پہلے کہا فَاعْلَمْ۔ یاد رکھیے، علم الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ صرف سیکھ لینا، صرف پتہ کر لینا، صرف پتہ چل جانا، یہ آدھا دین ہے۔ علم جو ہے سیکھ لینا، یہ آدھا دین بن جاتا ہے، عمل آگے کی بات ہے۔ سیکھنے سے انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آگے معاملات بڑھتے ہیں۔ صرف سیکھ لینے کی اتنی فضیلت ہے کہ ان تغدو، ابن ماجہ شریف، اگر تم صبح ایسے کرو تو تعلم آیۃ من القرآن، ایک آیت سیکھ لو، ایک آیت سیکھ لو، خیر من مئۃ رکعۃ، 100 رکعت سے بہتر ہے۔ اور اگر تم ایک مضمون سیکھ لو تو وہ 1000 رکعت سے بہتر ہے، وہ 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ اور یہاں تو ہم ایک مضمون تو سمجھ ہی لیتے ہیں، وہ 1000 رکعت سے بہتر۔ تو سمجھیں جی، اپنے آپ کو، جب انسان اپنے آپ کو گھر سے نکالتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، اس کو دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس کے قلب کو دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اس کی بڑی روحانی برکات ہوتی ہیں اور بڑی عظیم و شان برکات ہوتی ہیں۔ تو ایک تو بات ابتدا میں یہ کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگائیں کہ دین کی مجلس میں آنا ہے تو اس کی پابندی کریں اور اس میں دل و جان سے شریک ہوں، کہ اس سے قلب پر روحانی اثرات ہوتے ہیں اور بہت سے روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، حدیث کے ذیل میں ایک تشریح، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح، جب وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب۔ کہا کہ وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اصلاح کا مطلب ہے ہمارے عمل ٹھیک ہونا، اصلاح کا مطلب عمل ٹھیک ہونا نہیں ہے، اصلاح کا مطلب دل ٹھیک ہونا۔ جب دل ٹھیک ہوگا اس کے بعد اعمال ٹھیک ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے 13 سال اعمال ٹھیک نہیں کروائے، عقیدہ ٹھیک کروایا۔ جب مومن کا عقیدہ مضبوط ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو دیکھیے گا اس کے اعمال بھی ایسے مضبوط ہوں گے، افکار بھی ایسے مضبوط ہوں گے۔ عقیدے اور عمل کے اوپر کائنات نے بڑی محنت کی۔ علامہ اقبال بہت بڑے آدمی تھے، آپ ہم سب نام جانتے ہیں علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال ڈگری لے کر آئے سے، اور جب یہ ہندوستان واپس آئے تو کسی نے کہا کہ دنیا میں کیا دیکھا؟ کہ بس دنیا میں ایک چیز دیکھی ہے، اس کے اوپر مجھے فخر ہے۔ کہ کیا چیز ہے؟ کہ علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا، اور اسی پہ مجھے فخر ہے کہ کائنات میں ایسا عالم نہیں دیکھا اور کائنات میں ایسا عمل کرنے والا نہیں دیکھا۔ جب علامہ اقبال یورپ سے پڑھ کے آئے، لندن سے ڈگری لے کر آئے، تو فلسفے کی ڈگری، تو قادیانی کشمیر کمیٹی کے نام سے کام کرتے تھے، تو قادیانیوں نے علامہ اقبال کو گھیرا اور کشمیر کمیٹی کا صدر بنا دیا۔
تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشمیر کے جو اس وقت راجہ تھے ان کو خط لکھا اور کہا کہ افسوس ہے آپ کے سر کے نیچے آپ کی زیر سرپرستی کشمیر کے اندر قادیانیت کو پروان دیا جا رہا ہے اور قادیانیت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اس کی وجہ سے قادیانیت کا رخ اپنائے ہوئے ہیں، آپ برائے مہربانی اس پہ توجہ دیں۔ تو جو کشمیر کا راجہ تھا اس نے کشمیر کمیٹی کے صدر چونکہ علامہ اقبال تھے ان کو بلایا اور یہ خط علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا۔ تو علامہ اقبال نے کہا ٹھیک ہے میں مولوی صاحب کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ تو فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے خط لکھا اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری نے خط دیکھا تو جواب پیچھے لکھا کہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے میں لاہور آ رہا ہوں، لہذا آپ بھی لاہور آ جائیں، لیکن کشمیر سے نکلنے سے پہلے ختم نبوت پر اپنے ایمان کی تجدید کر لینا، اور جو ختم نبوت کے خلاف ہے چاہے قادیانی ہے چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، پرویز ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے کفر اگر وہ کافر ہے تو اس سے برات کا اظہار کر کے آنا۔ یہ جب خط علامہ اقبال کو ملا ہے، معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ہماری زبان سے علامہ اقبال چڑھا تو اس لیے بول دیتے ہیں، کسی نظریے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا علامہ اقبال۔ تو علامہ اقبال نے جب وہ خط پڑھا تو جھٹکا لگا اور ہمارے ساتھ کسی مرد کے بچے کا خط تھا، تو جھٹکا لگا، پتہ ہے ان کو میرے سوالات پہ تردد ہی نہیں ہو۔ حالانکہ فلسفے کا مطلب ہے کہ ایک سوال کر دی اور تو وہ سوال ایسا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی رد نہیں۔ فلسفی جب کوئی سوال کر دیتا وہ کوئی بندہ اس کا جواب، عام بندہ اس کا جواب دے نہیں سکتا، تو وہ سمجھے کہ میرے سوالات سے شاہ صاحب کو بھی اشکال ہو گیا ہوگا۔ تو جب یہ خط پڑھا شاہ صاحب کا تو جھٹکا لگا کہ میں کن چیزوں میں لگا تھا اور یہ کیسی بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہاں سے نکلے اور لاہور پہنچے، حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تنہائی میں کچھ دیر ملاقات ہوئی۔ جب باہر نکلے تو علامہ اقبال کو سمجھ آ چکی تھی کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کسی طرح اللہ کا پیغمبر ہو نہیں سکتا، اور دین کو جو جدیدیت کا ایک رخ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے قادیانیت کے ذریعے سے، یہ بالکل غلط اور سراسر جھوٹ اور اس نوعیت کی چیز ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے توبہ کی اور توبہ کر کے باہر نکلے، واپس چلے گئے تو کچھ خیال آئے تو واپس آئے، کیونکہ علامہ اقبال کا گھر تو لاہور میں تھا۔ تو کہنے لگے میں نے دوبارہ حضرت شاہ صاحب سے ملنا، لیکن حضرت شاہ صاحب شدید بیمار، طبیعت ناساز، تو اندر لیٹے ہوئے تھے۔ تو علامہ اقبال کہنے لگے میں دوبارہ ملنا چاہتا ہوں، کہا نہیں اب تو ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے لگے نہیں آپ ان کو جا کے کہا بھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ خدام نے کہا کہ شاہ صاحب اتنے لمبے سفر سے تھکے ہوئے وغیرہ وغیرہ، کہ جا کے میرا بتاؤ۔ جا کے جب بتایا علامہ اقبال کا تو شاہ صاحب خود باہر وقت تشریف لائے۔ کہا جی میاں کیا بات ہے؟ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لیں اور کھانا کھائیں۔ تو نو یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تم وہ جوان ہو کہ جس کو ملک کے لاکھوں نوجوان دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تمہاری وجہ سے جتنے لوگوں کے دین کا بیڑا غرق ہوا ہے ان کا کیا بنے گا؟ آج ضرورت ہے جو کالج یونیورسٹیوں کے نوجوان ہیں، بچے ہیں، بڑی شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ علماء کے پاس آئیں، ان کے سامنے اپنے اشکالات رکھیں، اپنی سمجھ اور فہم کی باتیں رکھیں، بڑی شدید ضرورت ہے۔ میں کل کسی جگہ پر گیا تھا تو وہاں پہ کچھ ان کے جو میزبان تھے ان کے کچھ بچے تھے کالج یونیورسٹی کے، انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، کافی 1 گھنٹہ ہم نے 8:30 بجے فارغ ہو جانا تھا، لیکن تقریباً ان سے 1 گھنٹے کی نشست رہی۔ نوجوانوں کے عجیب عجیب بچوں والے سوال، اور یہ سوال ایسے جن 2 سال سے اس سوال نے مجھے تنگ کیا ہوا تھا
لیکن کیوں جی، بیان مجھے تو پب جی سے فرصت نہیں، مجھے اس سے فرصت نہیں، مجھے اس سے فرصت نہیں. یہ ساری نوجوان نسل کو موبائل نے تباہ کر دیا، ان خرافات نے برباد کر دیا، بربادی کے اندر لگا دیا. تو ظاہری بات ہے جب دماغ فارغ نہیں ہوگا تو وہ دین کے بارے میں کیا سوچے گا؟ دماغ فارغ نہیں ہوگا. لولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقهوا في الدين. تفقہ فی الدین کیا ہے؟ مغز سے سوچنے کی بات ہے. میں کراچی یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ہیں اور بہت ہی متقی پرہیزگار انسان، اتنے متقی پرہیزگار کہ شاید میں زندگی میں جن متقی لوگوں سے ملا ہوں کم ہی لوگ اس کے لیول کے ہیں. میں ہیں بڑے بڑے ہیں لیکن عام لوگوں کی بات کروں جن کا علم دین سے واسطہ نہیں، اور ایسے متقی پرہیزگار، ایسے متقی پرہیزگار. ان کی فکر کیا تھی؟ انہوں نے چند ایک سوالات کیے اور ایسی ان کی فکر تھی دین سمجھنے کے بارے میں، دین سیکھنے کے بارے میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں بس دین جانے اور مولوی جانے، دین جانے. ہم نے اس کے بارے میں کوئی پروگریشن دکھانی ہی نہیں، ہم نے اس کے بارے میں آگے کچھ بڑھنا ہی نہیں، بس جو ہمیں پتا بس کیا کرنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین کے بارے میں فکر رکھنی چاہیے. اچھا مجھ تک دین پہنچا ہے، میں آگے لوگوں تک پہنچاؤں. مجھ تک دین پہنچے میں اپنے ہمسائے کو پہنچاؤں. مجھ تک دین پہنچے میں اپنے قریب والوں سے بات کروں، ان سے کہوں میرا پیارا بھائی، میرا پیارا بھائی تھوڑی دیر دین کی بات سنا کرو، تھوڑی دیر یہ کتاب پڑھ لی کرو، تھوڑی دیر قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. تھوڑی دیر کوئی ایک ہفتے میں ایک دن رکھ لو، ہفتے میں آدھا گھنٹہ رکھ لو، کوئی ایسا وقت رکھ لو. ایک انجینئر مجھ سے میں ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنی مصروفیات چھوڑ کے آ جاؤں گا، آپ 1 گھنٹہ نکالو. 1 گھنٹہ انہوں نے نکالنا شروع کیا. 4-5 دفعہ میں گیا، 4-5 ہفتے میں گیا. اس کے بعد ان کے بہانے شروع ہو گئے. میں ان سے کہا میں نے میرا پیارا بھائی محنت کرو. پھر ان کو میں نے مثال دی کوئی انجینئر کی. وہ انجینئر انہوں نے ہفتے میں مجھے کہا کہ میں ہفتے میں آدھا گھنٹہ دوں گا، 15 منٹ آنے کے، 15 منٹ جانے کے، آدھا گھنٹہ میں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے. اس کا شوق ایسا بڑا کہ روزانہ مغرب میری مسجد میں پہنچ جاتے، روزانہ مغرب میں میری مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. آپ یقین کریں 6 پارے 8 پارے ہم نے ترجمے کے پڑھے. اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ خود صفحے کے صفحے ترجمہ کر رہا ہے اور قرآن کی ایسی فہم اور بصیرت بیان کر رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے اس کا سننے میں. وہ سمجھ رہا ہے آپ کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن شریف تو مولوی صاحبان کے لیے اور تو کسی کے لیے نہیں. آج سے صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں. ہندوستان کے اندر جو نصاب تھا مسلمانوں کا، اس نصاب کے اندر تفسیر نصفی شامل تھی. ٹھیک ہے جی. یعنی جیسے آج آپ میٹرک پاس کرتے ہیں نا، میٹرک پاس کرتے ہیں تو اس زمانے میں جو نصاب تھا اس نصاب میں تفسیر نصفی تھی. مشکات نہیں تھی، بلکہ مشکات کے علاوہ حدیث کی ایک اور کتاب تھی. وہ حدیث کی کتاب جو ہے وہ نصاب میں شامل تھی. یعنی ہر بندہ کم از کم 3000 حدیثیں پڑھتا تھا اور ہر بندہ کم از کم ایک تفسیر نصفی، سب سے مختصر تفسیر ہے، ایک مختصر تفسیر ضرور پڑھا کرتا تھا کہ جس سے اس کو قرآن سے ایسا تعلق اور قرآن سے ایسا لگاؤ حاصل ہو جاتا تھا. تو ہم ایسا لگاؤ، ہم ایسا تعلق اپنا قرآن سے بنائیں، ہم اپنا ایسا تعلق دین سے بنائیں، ہم اپنا ایسا تعلق شریعت سے بنائیں، ہم ایسا تعلق یہ شوق دکھائیں قرآن سمجھنے کے لیے. ہم یہ دکھاتے ہی نہیں کہ ہم دل سے قرآن میں انوالو ہیں. ہم یہ دکھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم شریعت میں انوالو ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے درجہ ثانویہ کے اندر ٹائیفائڈ ہوا تھا اور بڑا خطرناک والا. میں 2-2.5 مہینے بستر پر ہی رہا تھا. تو جب میں گاؤں میں تھا تو میرے وہ پرانے یار دوست وہ سارے آئے اور ایک دفعہ پوچھنے ہے تو کہنے لگے تو پڑھ کیا رہا ہے مدرسے میں، پڑھاتے کیا. اب ہم جب اسکول کالج میں تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ مدرسے میں کوئی اچھی باتیں بتاتے ہوں گے، بس اس کے علاوہ وصیت کرتے ہوں گے اور کچھ بھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو میں نے ان کو کہا ہاں تمہارا سوال بڑا اچھا ہے، مدرسے میں نا سب سے پہلے آپ کو قرآن پڑھاتے ہیں. قرآن تمہارے قاری صاحب بھی پڑھاتے ہیں. میں نے کہا ایسے نہیں پڑھاتے. چلو میں نے کہا شروع
میں قصہ سناتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنا ہے، کرتے 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 وہی 2.5-3 گھنٹے ہو گئے۔ کہتے آج تو بڑا مزہ ہے، آگے سناؤ۔ میں نے کہا آگے میں نے سنا تو میری بچی خراب ہو جائے گی۔ اگلے دن آئے جناب، میں نے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا ہے، وہ جو کچا پکا یاد تھا وہ سنا دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کسٹمرز ہونے والے نہیں، پھر میں نے وہ اپنے ساتھ 2-4 کتابیں لے کے آیا تھا، اور ابا نے معرفت القرآن گھر میں رکھی تھی، کچھ دیکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، وہ حدیثیں دیکھنا شروع کی، اور جو چیزیں کرتا تھا جناب بتانا شروع کیا، تو کہنے لگے کہ قرآن مجید میں اتنی دلچسپ چیزیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے روزمرہ تعلق رکھتی ہیں، روزمرہ۔ میں ایسی ترجمہ ہوتا تو کچھ لوگ بیاض بناتے ہیں، وہ ایسی زبردست بیاض میں نے چند ایک لوگوں کی دیکھی، کتنی محنت قرآن کے اوپر کرتے ہیں۔ تو قرآن پھر ایسے جواہر انسان کو دیتا ہے۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے ایک آرٹیکل بھیجا کہ ڈنمارک کے اندر 3 خواتین صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس حجاب میں آ گئی، حلال کھانا شروع کر دیا، حرام سے بچنا شروع کر دیا۔ تو بات میری اس بات سے شروع ہوئی تھی کہ نصیحت لینا ضروری ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نصیحت کیجیے کہ نصیحت مومنوں کو اثر کرتی ہے۔ اگر کسی مومن کو نصیحت اثر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے، اس کے ایمان میں کوئی دفعیہ ہے، کمزوری ہے۔ نصیحت مومن کے دل پہ اثر کرتی ہے، اور مومن جب اپنا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ اس سے ایسا پیار کرتے ہیں، ایسی محبت دیتے ہیں، اپنے نام کی حلاوت دیتے ہیں، اپنے نام کی مٹھاس دیتے ہیں۔ ذاقہ طعم الایمان، ذاقہ وہ چکھ لیتا ہے، طعم الایمان ایمان کا ذائقہ، وہ چکھ لیتا ہے ایمان کا طعم کہتے ہیں، جیسے بریانی کی اپنی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو بریانی کا طعم عربی میں کہتے ہیں طعم، ٹھیک ہے، اور سالن کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، نان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، روٹی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس ٹیسٹ کو عربی میں کہتے ہیں طعم۔ ذاقہ طعم الایمان، وہ بندہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، وہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ اذا ذکر اللہ، جب وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، ایک وقت گزار دیتا ہے تو ایمان کا ذائقہ چکھنا شروع ہوتا ہے۔ یعنی ایمان ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ وجدانی ہو جاتی ہے۔ وجدانی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ پنکھا چل رہا ہے نا، ہوا لگ رہی ہے، تو ہوا لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہوا کوئی چیز اپنا وجود ظاہر کر رہی ہے۔ یہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں، یہ الماریاں اپنا وجود ظاہر کر رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں وجدان۔ تو ایمان کا وجدان ہونے لگتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، اللہ سے تعلق بنانے لگتا ہے۔ تو یہ تعلق بنانا ایسا مزیدار ہوتا ہے کہ جب انسان کا لین دین شروع ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے، انسان کا ایک تعلق شروع ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے۔ دوستو، ہم کہتے ہیں ہم زمانے سے ذکر کر رہے ہیں، اور زمانے سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ایک زمانے سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں ملتا، ہمیں اس کا کوئی معاملہ۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا اثر بھی دیا جاتا ہے، اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ایمانی کیفیات آتی ہے، قبض آتا ہے۔ بس میں 1-2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب نبوت کا موقع قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات جو آپ حضرات بھی جانتے ہیں، میں تھوڑا اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا جانے لگے، بخاری میں حبیب الی الخلاء، مجھے تنہائی محبوب ہونے لگی، ٹھیک ہے، تنہائی محبوب ہونے لگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کو پانا ہے تو یاد رکھیں، ایک ایسا موقع رکھیں جس وقت آپ ہوں اور اللہ ہوں، اور یہ 2 موقع ہیں۔
ہمارے جمیع مشائخ 2 موقع بتاتے ہیں، جتنے مشائخ ہیں 2 موقع بتاتے ہیں۔ دیکھو آپ آج سے ارادہ کرو، میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کرو، اپنے آپ سے وعدہ کرو، اپنے اللہ سے وعدہ کرو۔ یہ 2 موقع ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ کرنے کی کوشش کریں گے، کرنے کا کہہ نہیں رہا، ٹھیک ہے، کوشش کر لیں، کوشش کریں گے، اللہ راستہ کھولیں گے۔ ایک رات سونے سے پہلے مصلی پہ حاضری دو، سونے سے پہلے جی وضو نہیں کرنے ہوتا، یہ نہیں کرنے ہوتا، وہ نہیں کرنے ہوتا، ارے کچھ پانا ہے تو کچھ تو کھونا پڑے گا نا۔ سونے سے پہلے مصلی پہ حاضری دو، اور نمبر 2 تہجد کے وقت حاضری دو۔ یہ 2 مقامات ہیں، یہ 2 مقامات ایسے ہیں جب اللہ کے انتہائی قربت نصیب ہوتی ہے، انتہائی قرابت نصیب ہوتی ہے آدمی کو۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل عمل ہے۔ رات سونے سے پہلے 8 رکعت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام گھر آتے تھے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے 6 رکعت سے کم نماز پڑھی ہو۔ عشاء کے بعد آپ تشریف لاتے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے 6 رکعت سے کم نماز پڑھی، زیادہ ہی پڑھی۔ تو کبھی وتر رات جلدی پڑھ لیتے، کبھی وتر رات سو کے اٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل، اللہ سے تعلق بنائیں۔ جب ہم اللہ سے تعلق بنائیں گے، آپ یقین کیجئے اللہ اپنا تعلق بھی ایسے دے گا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد قبر میں گئی، کسی نے خواب میں، تذکرۃ الاولیاء میں ہے، کسی نے خواب میں دیکھا۔ یہ آج کل ایسی کتابیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے، آج کل اگر کسی نے ایسی کتاب لکھ بھی دی نا تو اس کے اوپر تو کفر کا ایسا فتویٰ لگے گا، کیونکہ ہم لوگ ہو گئے اہل ظاہر، ہم لوگ صرف ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں نہ فرشتوں کا وجود سمجھ میں آتا ہے، نہ فرشتوں کا وجود محسوس ہوتا ہے، نہ فرشتوں سے ہاں جنات سے بڑے تعلقات محسوس ہوتے ہیں، جی اس کے اوپر تو جن ہے، اور اتنا بڑا جن ہے کہ اوئے ہوئے ہوئے، اور سب سے بڑا جن تو خود ہے بھائی، اپنے سر پہ سوار کیا، جن ادھر ادھر نہیں، جن دماغ میں گھسا ہوا ہے، وہ بار بار نکل کے سامنے آ جاتا ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ، نہ جن ہے ہمارے اندر، نہ شکری کا جن ہے، جن ہے ہمارے اندر بے فکری کا جن ہے، جن ہے ہمارے اندر غفلت کا جن ہے، جو ہمیں ہلنے نہیں دیتا، جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو دیکھو جی، اللہ سے تعلق بنانا ہے، اور آج یہ عزم کر کے اٹھنا، آج یہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے۔ یقین کریں لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں اس گناہ سے پریشان ہوں، اس گناہ، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ جس کی وجہ سے گناہ سے نفرت ہو جائے، یا گناہ خود بخود چھوٹ جائے، یا کوئی بندہ ایسا ہے جو گناہ پہ عاشق ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یقین کرے قرب خداوندی اس گناہ سے نفرت کروا دیتا ہے، قرب خداوندی اس گناہ سے گھن کروا دیتا ہے۔ کیوں جی؟ ریان بھائی، چھوٹے بچوں والی گاڑی سے کوئی کھیلتا ہے؟ آپ کھیلتے ہیں؟ بچہ کھیلتا ہے، بڑا آدمی کبھی بھی نہیں کھیلتا۔ حالانکہ جب آپ اتنے تھے نا تو آپ اس گاڑی کے لڑتے بھی تھے، مرتے بھی تھے، اور میں چھوڑوں گا نہیں، تنکے سے اس کی جان لے لوں گا، تنکا لے کے پیچھے رہتے اور بھاگتے ہیں اسی گاڑی کے لیے۔ آج اسی گاڑی کو وہاں کھیلو، پاگل ہو گیا کیا؟ میں کو بچہ ہوں؟ تو یہ چیز ہو جاتی ہے جیسے کھلونا ہے، اس سے کون کھیلتا ہے؟ اس سے کوئی، کس کے پاس اتنا وقت ہے جو اس کے اندر منہ لگائے جائے؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے جو دوسروں کی برائیاں لے کے بیٹھے؟ کس کے پاس اتنا وقت ہے ان چیزوں میں لگائیں؟ دل کو منقع، مشفع، صاف ستھرا، کسی کے لیے بدگمانی، کسی کے لیے برا خیال، کسی کے لیے نفرت۔ ارے اللہ کے بندوں سے محبت کرو، اللہ کے بندوں سے تعلق بناؤ، اللہ کے بندوں سے پیار کی بات ہے۔ کوئی آپ سے نفرت کرے، آپ اس سے محبت کرو۔ تصل من قطعک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ تصل من قطعک، جو تم سے کاٹے اس سے جوڑو، جو تمہیں برا کرے کہے اس کے قریب ہو جاؤ، کوئی تم سے ناراض ہو اس کو راضی کرو، اس کو ہدیہ دو، تعادو تقاربوا، اس کے قریب جاؤ، اللہ کے قربت پاؤ گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کو بکھیرا ہے ان چیزوں میں، اور یہ چیزیں سمجھانے سے نہیں سمجھ میں آتی، یہ چیزوں کا وجدان خود قلب میں ہوتا ہے، ادھر قلب میں وجدان ہوتا ہے ان چیزوں کا، کہ جب انسان اللہ سے تعلق بنائے۔ مجھے ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بہت قریب جاننے والے ہیں،
انہوں نے کہا جی میرا شوہر یہ کرتا ہے، میری ساس یہ کرتی ہے، میرے بچے یہ کرتے ہیں، میں 2 دفعہ سوسائڈ کی کوشش کر چکی ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ سوسائڈ آج کوشش کیے کل کامیاب ہو جائیں گے؟ میں نے کہا بالکل کامیاب ہوں گے، اور آپ کو سوسائڈ سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ کہا آپ کوئی وظیفہ بتا، میں تو وظیفہ تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے، آپ مخلوق میں اپنے دماغ کو الجھانا بند کر دیں۔ ہر وقت آپ کا دماغ اس میں گھسا ہوا ہے، اس نے یہ کیا تو کیوں کیا، اس نے یہ سوچا تو کیوں سوچا، اس نے یہ بولا تو کیوں بولا، اس نے یہ بات کی، مجھے موقع ملا بس دیکھنا میں کیا کروں۔ کیا مخلوق میں دماغ گھسا، ہر وقت لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے۔ خواتین میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مردوں میں تو صرف رکھ رکھاؤ، مردوں میں صرف تعلقات کا ہوتا ہے، خواتین میں رکھ رکھاؤ کا بھی ہوتا ہے۔ ابھی مجھے یہ والا کپڑا پہنا دیکھا تو کیا کہیں گی، مجھے وہ والا کپڑا پہنا دیکھا تو کیا کہیں گی، مجھے یہ والی خوشبو لگا کے دیکھا تو کیا کہیں گی۔ جتنا مخلوق سے لگاؤ زیادہ ہوگا، اللہ سے لگاؤ اتنا کم ہوگا، اور اللہ مخلوق میں پھر الجھا بھی اتنا دیں گے۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ عطار تھے، عطار یعنی عطر کی دکان تھی، اور عطار اس زمانے کا سب سے بڑا بزنس تھا، سب سے بڑا بزنس۔ دیکھو بادشاہ جو ہوتا نا، بادشاہ اس کو کسی بندے کے اسٹیٹس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں، ایک قطرہ پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ کو میں دلیل قرآن سے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو سب سے بڑا پروفیشن تھا وہ تھا جادوگری۔ کسی کوئی بندہ بیمار ہے، جادو سے اس کو ٹھیک کرتے تھے، کسی کوئی چیز گم گئی، جادو سے اس کو ٹھیک کرتے، کوئی دشمن آ گیا، جادو سے اس کے سامنے دیوار بناتے، فصل خراب ہوگی، جادو سے بادل لے کے آتے، بارش برساتے۔ اس سب سے بڑا پروفیشن جادو تھا، نہ کسی طبیب کی ضرورت، نہ کسی حکیم کی ضرورت، نہ کسی سنار کی، کچھ ضرورت نہیں، سب سے بڑا جادو تھا۔ جادو کے ذریعے سے جادو کیا، پہاڑ کے پتھر توڑوائے ہو یہاں پہنچے، سب سے بڑا پروفیشنل جادوگری، ٹھیک ہے۔ اور جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو پھر انہوں نے کیا کہا، سب کو کاٹ دو، اڑا دو سب، اور سب کی گردنیں کاٹ دی۔ پہلے سب کا ایک ہاتھ کاٹا، پھر ان کا ایک پاؤں کاٹا، تڑپانے کے بعد سب کی گردنیں کاٹ دی، سولی پہ چڑھائے۔ اور سولی پہ چڑھانے کا طریقہ کار یہ کہ بازو جسم میں کیل گاڑ دیتے کہ ہم بات مانو، تو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جادوگروں کی کریم فرعون کے سامنے کھڑی ہے، اور اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، سب کو قتل کروا دیا۔ میرے کام کیسے ہوں گے، میرے سلطنت کیسے چلے گی، میرے امور کیسے چلیں گے، میرے معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، سب کو قتل کر، کوئی پرواہ نہیں، سمجھ لیں۔ بادشاہوں کو کسی کے ٹیلنٹ کی، بادشاہوں کو کسی کے معیار کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ یہ نہیں دیکھتے یہ مولوی صاحب ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے یہ کروڑ پتی ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں۔ لو کان انسکم جنکم و انسکم رتبکم و یابسکم صغیرکم و کبیرکم ذکرکم و انثاکم کانوا فی صعید واحد، تم سارے جمع ہو جاؤ، سارے انسان، سارے جنات، سارے چرند، سارے پرند، مذکر مونس، بوڑھے بچے، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، اور سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو کے مجھ سے مانگنا شروع کرو، اور میں ہر ایک کو اس کے مانگے ہوئے سے کروڑ گنا بڑھا کے دوں، پھر بھی میرے دریائے عطا کے اندر ایک قطرہ کمی نہیں آتی۔ اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کتنا بڑا آدمی ہے، اللہ تو دیکھتے ہیں میرے سامنے چھپنے والا کون ہے، اللہ تو بس یہ دیکھتے ہیں میرے سامنے تواضع دکھانے والا کون، مجھ سے رجوع کرنے والا کون، مجھ سے دھیان لگانے والا کون، مجھ سے تعلق رکھنے والا کون۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا بڑا عالم ہے اور کون کتنا بڑا گنہگار ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے آج دنیا میں جن کے بارے میں کفر کے فتوے لگاتے ہو، لگتا یہ ہے کہ جنت میں یہ دوڑیں لگا رہے ہوں گے، جنت میں تم سے آگے دوڑیں لگا رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا، ارے وہاں پر بڑے بڑے گناہ کرنے والے،
وہاں بڑے بڑے گناہ کرنے والے جنت کے بڑے بڑے درجات میں چڑھ رہے ہوں گے. تو انہوں نے اللہ سے رجوع ایسا کیا. تو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر کی دکان تھی، بڑی شاندار دکان تھی. تو مشہور دکان تھی کہ حضرت کی دکان کے اوپر 6000 بوتلیں ہوتی تھی. آج بھی شاید کسی رساسی میں بھی 6000 بوتلیں ہوں. تو ایک دکان میں 6000 پرفیوم خوشبو کی بوتلیں. تو ایک کوئی فقیر آیا اور کہا کہ میاں اتنا دل لگایا ہوا ہے ان سب چیزوں میں، اتنا دل لگایا ہوا. تو کیا کہتے ہیں، جان کیسے نہیں لیکن ایک ایک شیشی میں جان تمہاری اٹکی ہوئی ہے کہ یہ نہ ہل جائے وہ نہ ہل جائے، تمہاری جان تو ان میں اٹکی ہوئی ہے. اس نے کہا تو تیری جان کس میں؟ کہا میری جان تو کسی چیز میں نہیں. کہا پھر تمہیں مر کے دکھاؤں؟ ہاں دکھاؤ. تو مذاق کر رہے ہیں. ادھر لیٹا چادر اوڑی ہے. اللہ اکبر. گئے اللہ کے پاس. تھوڑی دیر دیکھو بابا جی اٹھ جاؤ، کچھ نہیں. تو بابا جی اٹھ جاؤ. کپڑا اٹھا کے دیکھا تو بابا جی فوت ہو چکے. چوٹ لگ گئی. اس کی جان کیسے نکل گئی؟ میری بھی ایسے ہی نکل جائے گی. کفا بالموت واعظا. کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں اور اس کا دل گناہوں سے نکلنے کا نہیں چاہ رہا، تو اللہ کے نبی نے سکھایا کفا بالموت واعظا. اپنی موت کو یاد کرنے لگے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اب جانا ہے یا تب جانا ہے. کوئی پتہ نہیں، آنے کا ٹائم مقرر ہے. پہلے دادا آئے گا، پھر ابا آئے گا، پھر پوتا آئے گا، پھر پڑپوتا آئے گا. آنے کی ترتیب متعین ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. جب بھی تو قبرستان جنازہ لے کے جائے تو یاد رکھنا قبرستان میں 17 سال کا بھی لیٹا ہوا ہے، 18 سال کا بھی لیٹا ہوا ہے. میری اہلیہ کی والدہ محترمہ، ہم نے اس دن دال پکائی تھی اور بہت خوب کھائی، اور کھانے کے بعد خوب پھر مذاق مستی کیا کہ بھئی اتنی دال کھا لی، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہنس کے پھر حضرت والا تشریف لائے. میں یہاں سے ادھر چلا گیا. میں وہاں پہنچا ہوں، حضرت کے پاس بیٹھا ہوں. تو تھوڑا سا بیان ہوا ہے، حضرت کا بیان ہوا، اس کے بعد بیٹھا ہوں تو فون پہ فون آ رہا. مجھے پتا فون نہیں آتا، رات 11 بجے کا وقت. فون آیا تو کہا کہ جلدی آ جاؤ، مسئلہ ہو گیا. میں نے یہاں قریب کے ہمسائے کو فون کیا، ابھی NICVD لے کے چلو. NICVD لے کے گئے، بتانا میجر ہارٹ اٹیک. میجر ہارٹ اٹیک، فوراً بایوپسی ہوگی یا جو بھی چیز ہوگا، اور اگر ابھی نہ کیا تو یہ ہو جائے گا وہ تو فوراً بایوپسی. اور رات 2:30 بجے ان کی بایوپسی ہوگی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہنس بول رہے، کھیل کود رہے، کچھ بھی نہیں، بھاگ دوڑ رہے ہیں، اور بچوں کی ٹھکائی وٹائی بھی ہو رہی سب. لیکن کیا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اللہ کب بلائے. دوستو یہ اچھا وہاں پر میں پہنچا تو ظاہر تھا رات وہیں پر ہماری گزری. تو وہاں میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، عجیب و غریب منظر دیکھا. 18 سال کا نوجوان، 18 سال کا نوجوان، ہارٹ اٹیک ود فالج، ہارٹ اٹیک فالج کے ساتھ. اور میں نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ تو لگا یہ تو روز کی بات ہے جی. تو روزانہ کی بات ہے، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا نوجوان لڑکے لڑکیاں. اور جناب ایک وہاں پر جوڑی آئی تو ان کو چیک کیا، یہ تو ECG بڑا خراب ہے. تو ویسے تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو شوہر نے کہا چلو ہم واک کے لیے نکلے. دکھا کے کہتے اس کو تو 7 دن ہو گیا ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے، 7 دن ہو گئے ہارٹ اٹیک آیا ہوا ہے. تو اس دن بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے بعد صحیح ہوگی، بس ہلکی سی درد کی بازو میں. پتہ چل اللہ ہوگا، یہ تو کبھی بھی ایکسپائر ہو چکے، لیٹے لیٹے فوت ہو جائے، کوئی پتہ ہی نہیں چلے. ابھی پچھلے دن ہمارے محلے میں وقاص لڑکا 24 سال اس کی عمر، 4 مہینے ہوئے شادی کو. صبح اٹھا 10 بجے ناشتہ کر کے لیٹا، 10 بجے ایکسپائر ہو چکا. جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی.
کوئی پتہ نہیں اللہ کب بلائے۔ دوستو ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اوقات کو کچھ رکھیں کہ اللہ یہ وقت میرا ذکر۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے ہچکیاں آ رہی تھی تو رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میاں کوئی ایک تصویر تھی جو میرے لیے تھی تو لے کر آؤ، تو میں کیا لے کے آؤں گا؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ دوستو اللہ سے تعلق بنائیں، آج بنائیں، ابھی بنائیں، ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہمارے زندگی میں جو پیچھے کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، اس کو دور کرنا ہے، آگے اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ اور اللہ تعلق بڑی جلدی بنا دیتے ہیں، بڑی جلدی۔ یہاں سے ہم ارادہ کرتے ہیں وہ جوڑ لیتے ہیں۔ ولایت عام ہر مومن کو حاصل ہے، ولایت عام آپ سب کو حاصل ہے، ہم سب کو ولایت عام دی ہوئی ہے۔ اصل کام ہے ولایت خاص کا، یعنی رجسٹریشن ہماری ہو چکی ہے، اب ہم نے حاضری لگانی ہے، اور صرف حاضری، ہم حاضری سے ایبسٹ اگر لگا کے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ تو رجسٹریشن ہماری ہو چکی ہے، تعلق ہمارا بنا ہوا ہے، اس تعلق کو ہم نے آگے بنانا ہے، بڑھانا ہے۔ اس کے لیے ذکر ضروری ہے، خلوت ضروری ہے، اللہ سے تعلق ضروری۔ یاد رکھنا ہمیشہ آدمی بڑے گناہ اس وقت کرتا ہے جب اس کی خلوت گندی ہوتی ہے۔ جب خلوت میں وہ گندگی کرتا ہے تو جلوت میں بھی گندگی آتی ہے۔ جب اس کی خلوت اچھی ہونے لگتی ہے تو اس کی جلوتیں اچھی ہونے لگتی ہیں، اس کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے، اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، اس کی عقل میں فہم آنے لگتی ہے، شعور بڑھنے لگتا ہے، وہ پھر ایسی باتیں کرتا ہے پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ بندہ الٹا لٹکا ہوا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں الٹا ہوں۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں یہ لوگ ہیں جو الٹا لٹک کے سمجھ رہے ہیں کہ میں نے سب کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، حالانکہ وہ خود الٹے لٹکے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین کی فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔